حضور کے ذکر کی محفل کیوں سجاتے ہیں؟ توجہ سے سنیے اور سمجھیے۔ محفل میلاد منا کر ہم یہ پیغام دیتے ہیں کائنات والوں کو، ارے ہم ہی وہ رسول زندہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی جی، جن کے ضمیر مردہ وہ نبی کو مردہ گمانے، ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ایک لمحے کے لیے موت آئی، قانون ربی طاری ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک لمحے کے لیے موت آئی مصطفیٰ پر، کیونکہ موت رب کی مخلوق ہے اور حضور کی شان یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، آقا نے فرمایا جتنی مخلوق پیدا کی گئی ہے میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ موت ہے مخلوق، الذی خلق الموت والحیات، قرآن کے لفظ ہیں، موت کو بھی رب نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی رب نے پیدا کیا، تو موت بھی مخلوق اور زندگی بھی مخلوق اور حضور ہیں ساری مخلوق کے نبی، تو نتیجہ یہ سامنے آیا مصطفیٰ صرف جنوں انسانوں اور درختوں کے نبی نہیں ہے، کائنات میں زندگی بھی مصطفیٰ کی امت میں ہے، موت بھی مصطفیٰ کی امت۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے، کیا بات یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ موت ہے مخلوق اور حضور ہیں ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ موت مصطفیٰ کی امت میں، زندگی مصطفیٰ کی امت میں، اور شان امتی کی نبی سے زیادہ ہوتی ہے، موت مصطفیٰ پہ غالب ہو ہی نہیں سکتی، قانون ربی کے تحت ایک لمحے کے لیے موت تو آئی ذات مصطفیٰ پر، لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد میدان محشر تک حضور اپنی قبر انور کے اندر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور محشر تک زندہ ہی رہیں گے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کانٹوں کی چبھن میں رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اور محفل میلاد منا کر ہم یہ پیغام دیتے ہیں صرف ترکوٹا والوں کو نہیں، صرف جھمٹا والوں کو نہیں، صرف تحصیل شاہپور کو نہیں، صرف سرگودا کو نہیں، یہ لائیو بھی دوست بتا رہے تھے کہ چل رہا ہے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، جہاں تک دنیا میں پہنچے محفل میلاد منا کر ہم یہ پیغام دیتے ہیں ساری کائنات والوں کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ بے شک، کیا امت بھی زندہ ہو، امت کا ایمان بھی زندہ ہو، امت کا نبی بھی زندہ ہو، تو پھر زندہ قومیں زندہ نبی کا ذکر زندہ انداز میں ہمیشہ کیا کرتی ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اتنا حسین ہے کہ حضور کا ذکر اگر مردوں کو بھی سنایا جائے تو انہیں بھی زندگی کا لطف آنا نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں حدیثوں سے مثالیں دوں گا، ہاں تو فن خطابت کا جملہ نہیں ہے، بخاری سے پڑھ رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضور نے خطبہ دینا ہوتا، اس وقت تک مسجد میں ممبر نہیں تھا، ایک کھجور کا تنا تھا، تھوڑی اور بھی کو تھوڑی کم کریں، بڑی مہربانی، اللہ برکت دے آپ کو۔ ممبر مبارک نہیں تھا، حضور کھجور کے تنے پہ اپنا دست مبارک رکھتے اور مصطفیٰ صحابہ سے خطاب کرتے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، حضور کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھتے، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہا کملی والے اور تو کچھ دے نہیں سکتی، میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، دل میرا بھی کرتا ہے، آپ کو کچھ تحفہ دوں، اجازت لینے آئی ہوں، اجازت دیں تو ایک لکڑی کا ممبر بنا کے میں آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، توجہ ہے تو میں ایک عقیدے کا جملہ دے دوں۔ جی جی جی، آج
آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حضرت کی حضور کے نام پہ کبھی لنگر، حضور کے نام پہ کبھی چاول، حضور کے نام پہ کبھی میٹھا، مصطفیٰ کے نام پہ کبھی جناب والا شرینی، کبھی مٹھائیاں، کبھی پھل، یہ کبھی نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ نے یوں کر کے چیزیں پیش کی ہوں، یہ آپ نے انداز نکالا ہے۔ میں نے کہا مطالعہ تو کر کے تمہیں بخاری میں مل جائے گا۔ صحابہ کبار کو اپنے ہاں جتنی طاقت تھی وہ بہترین چیزیں نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں لے آتے اور پیش کر کے بتاتے کہ امتی کی چاہت یہ ہے کہ مال میرا ہو، قربان مصطفیٰ کے قدموں پہ ہوتا رہے۔ کیا بات ہے بی بی نے عرض کیا کہ اجازت دے، میرا بیٹا چونکہ لکڑی کا کام کرتا ہے، زیادہ مالدار تو نہیں ہوں نا کہ میں کچھ سونا چاندی کے تحفے دوں، لیکن آپ تو کریم ہیں نا، صرف امیروں کے نبی نہیں ہیں، آپ تو غریبوں کے بھی آقا اور سرور بن کے آئے ہیں۔ ساتھی کہا تھا پھر حالی نے وہ نبیوں میں رحمت نقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرات تیرے میرے آقا صرف کوئی امیروں کے نبی بن کے نہیں آئے، مصطفیٰ غریبوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ حضور صرف عربیوں کے نبی بن کے نہیں آئے، حضور اجمیوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ حضور صرف جوانوں کے نبی بن کے نہیں آئے، میرے آقا بوڑھوں اور بچوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ حضور صرف زمین والوں کے نبی بن کے نہیں آئے، میرے آقا آسمان والوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ حضور صرف خاکیوں کے نبی بن کے نہیں آئے، میرے نبی نوریوں کے بھی نبی بن کے آئے۔ الغرض جتنے نبی دنیا میں گزرے ہیں وہ اپنی امتوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ یہ مدینے کا تاجدار ہے جو صرف تریکوٹا والوں کا نبی بن کے نہیں آیا، یہ سارے نبیوں کا بھی نبی اور امام بن کے آیا۔ یہ حضور کی شان ہے کہ امام الانبیاء ہے۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، کیا بات، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ اچھا بڑی توجہ، علماء فرماتے ہیں کم از کم 18,000 عالم ہے۔ کتنے عالم ہیں؟ 18,000 کم از کم، بعض علماء نے کہا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، ہر جہان کے لیے رحمت۔ تو پھر عالم لاہوت میں حضور رہ جاتے، رحمت تو ان کے لیے بھی تھے نا۔ حضور عالم ارواح میں رہتے، ارواحوں کو فیض دیتے، روحوں کو فیض دیتے۔ حضور آسمانوں میں رہتے، آسمان والوں کو فیض دیتے۔ اگر پیارے آدم علیہ السلام پیدا ہو کے جنت میں رہ سکتے ہیں تو مصطفیٰ بھی جنت میں رہ جاتے۔ جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں تو حضور بھی آسمانوں پر رہ جاتے۔ اب اس مسئلے کو میں شعر میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سمجھیے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ سارے جہان کے لیے جو رحمت ہے کہیں اور رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، عالم علم والے کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ عالم بھی ہیں اور عالمین کے لیے رحمت بھی ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، لیکن کہیں اور رہ جاتے تو پھر ترکوٹا والوں کو محفلیں تو نصیب نہ ہوتی، پھر سرگوٹا والوں کو محفلیں تو نصیب نہ ہوتی نا۔ حضور آئے تو محفلیں ہوئی نا، حضور آئے تو یہ چرانا کی گئی، حضور آئے تو یہ لنگر پکائے گئے۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ ان کو یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، حضور دنیا میں آئے کہ دنیا والوں کو فیض ملے۔ حضور نے زمین پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تاکہ امتیوں کو نماز کا طریقہ آ جائے۔ مصطفیٰ نے مکے اور مدینے میں نکاح فرمائے تاکہ امتیوں کو نکاح کا طریقہ آ جائے۔ مصطفیٰ نے بیٹیوں کی پرورش کی تاکہ امتیوں کو بیٹیوں کی پرورش کا طریقہ آئے۔ حضور نے اصحاب اور آل بیت سے محبت کی تاکہ امت کو اپنے قریبیوں سے محبت کا طریقہ آ جائے۔ حضور نے راتوں کو عبادت کی تاکہ امت کو عبادت کا
طریقہ آ جائے. مصطفیٰ نے کھایا تاکہ امت کو کھانے کا طریقہ آ جائے. مصطفیٰ نے پیا تاکہ امت کو پینے کا طریقہ آ جائے. میرے کملی والے میدان جہاد میں گئے تاکہ امت کو جہاد کرنے کا طریقہ آ جائے. مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کریم کھانے پینے اور دنیاوی چیزوں کے محتاج تھے. نہیں، حضور نے جتنے دنیاوی عمل کیے ہیں یہ اس لیے کیے ہیں کہ یہ عمل کرنا میری امت کے لیے سنت بنا دیا جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی قدر بخاری سے حدیث پڑھ رہے تھے، یاد ہے؟ جی جی. عورت عرض کی آقا اگر اجازت دیں تو منبر بنوا کے پیش کرنا چاہتی ہوں. اور حضور چونکہ امیروں غریبوں سب کے نبی ہیں، آقا نے فرمایا اگر تجھے یہ پسند ہے نا، تجھے یہ پسند ہے کہ تو منبر پیش کرنا چاہتی ہے تو پیش کر دے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت انسان العیون کتاب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اسے رب کے حبیب کا خواب میں جلوہ نصیب ہوا. اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی محافل سجاتے ہیں، آپ کا ذکر میلاد کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. آقا جو آپ کا میلاد کرتے ہیں آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا انسان العیون کے حوالے سے کہ ایک بندے کو نبیوں کے تاجدار کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور اس نے عرض کیا آقا یہ جو آپ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، آپ کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تیرے چہرے کا تبسم اور تیری سماعت کی توجہ اب تجھے ایمان کا نور اور سرور نصیب کرے گی. اگر بات سمجھ آ گئی، نبیوں کے تاجدار نے خواب میں اس بندے کو فرمایا جو ہمارا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے ہم اس سے اپنا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں. کیا بات. اب تیری مرضی میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ کہ تو حضور کا ذکر سن کے کر کے خوش ہوتا ہے یا نہیں. اگر ہوتا ہے تو پھر یقین رکھ کہ تو یہاں پہ خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ تجھ سے ذکر سن کے. کیا بات. اللہ کیا بات ہے. اقبال نے کہا تھا شمع محفل ہو کہ تو جب سوچ سے خالی رہا تو تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محفل خوبصورت سجی ہوئی ہو اور جو محفل کا صاحب صدارت بندہ ہے اسے خود ہی لطف نہ آئے. جی شمع محفل ہو کہ تو جب سوچ سے خالی رہا. یہ جو روشنی جل رہی ہوتی ہے یہ شمع ہے، چراغ، اور اوپر جو مر رہے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے ٹنانے، وہ پروانے ہیں. اقبال کہتا ہے محفل کا جو خود شمع ہے اگر اسے ہی لطف نہ آئے تو پھر پروانوں کو کیا ہے؟ کیا بات ہے. جی جی. تو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جب تقریر کرنے والے کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ میں نے کیا کی ہے، بعد میں پوچھ رہا ہے کہ حضرت سنائے رات کو پھر تقریر لگی ہے یا نہیں لگی، لطف آیا ہے یا نہیں آیا. میں نے کہا تجھے رات کو کوئی نہیں پتہ چل رہا تھا جب تو کر رہا تھا. لیکن پوچھنے والی بات ہے یہ اپنے دل سے پوچھ، تو نے دل سے کیا ہے مصطفیٰ کا ذکر تو سننے والوں کے بھی دلوں تک اترا ہوگا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہوگا. کیا بات. جب تجھے خود ہی لطف نہیں آیا تو کسی سے پوچھنے والی کیا بات ہے کہ سناؤ بھئی تجھے مزہ آیا یا نہیں. اقبال کہتا ہے شمع محفل ہو کہ تو جب سوچ سے خالی رہا تو تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے کہ تجھے اگر ذکر کر کے لطف نہیں آیا تو لوگوں کو سن کے کیا آئے گا. نتیجہ یہ ہے کہ جو دل سے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے لطف کرنے والوں کو بھی آیا کرتا ہے، سننے والوں کو بھی آیا کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تو حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ امتی تو بڑا غریب تھا لیکن میرے ذکر کا حق ادا کر دیا. میرا خیال تو یہ ہے کہ اسی حدیث بھی ٹائم پورا ہو جائے گا. جی آدھا گھنٹے میں نے گفتگو کلوز کرنی تھی، بڑی توجہ. حضور نے فرمایا پیش کر دے. اگر تم چاہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے امت کے لیے رعایت رکھی ہے. جی. پنجگانہ نماز ہے فرض، رمضان کے روزے ہیں فرض، صاحب مال مسلمان پر زکوٰۃ ہے فرض سال کے بعد، صاحب مال مسلمان پر زندگی میں حج ہے ایک مرتبہ فرض. اگر محفل میلاد کرنا فرض ہوتا جی تو جو نہ کرتا گناہگار ہوتا، فرض کا چھوڑنا حرام ہوتا ہے. تو حضور نے رعایت دی امتیوں کو، اسے فرض نہیں شریعت میں بنایا گیا. حضور کی ذکر کی محفل کو مستحب بنایا گیا.
مستحب کا درجہ ہے یا بعض علماء کے نزدیک سنت کا درجہ ہے. اب مسئلہ سمجھیے, حضور کا ذکر ہوتا فرض, ایک تو پھر ساروں کو کرنا پڑتا, کسی کا دل کرے یا نہ کرے, کیونکہ فرض چھوڑنا گناہ ہوتا ہے جی. اور حضور نے امت کے لیے کی رعایت, اسے شریعت میں فرض نہیں بنایا گیا. یہ ہے مستحب محفل میلاد منانا. اور مستحب کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کریں تو ثواب, نہ کریں تو گناہ نہیں. کہ غریب امتی نہ کر سکے نا تو گناہگار نہیں ہوں گے, اور جو کرے گا اسے ثواب ملے گا. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا یہ فرض ہوتا نا تو پھر ہر ایک کو مجبوراً بھی کرنا پڑتا, دل ہوتا یا نہ ہوتا, فرض جو ہے کرنا پڑتا. اسے رکھا گیا مستحب کہ نہ کرے تو گناہ نہیں, حضور کی محفل نہ سجائیں تو, لیکن کریں گے تو ثواب. مطلب کیا؟ کوئی مجبور ہو کے رب کے حبیب کا ذکر کرے یہ گوارا ہی نہیں ہے. جس نے کرنا ہے خوشی چڑھے تو کرے, نہ کرے تو نہ کرے. ہم نے فرض بنایا ہی نہیں ہے, ہم نے تو مستحب بنایا ہے. جو بھی کرنا چاہے پہلے حضور کے ذکر کی خوشی دل میں ہوگی, بعد میں ذکر کرے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت. اس عورت نے ممبر بنوایا, جی مسجد نبوی میں لائی اور رکھ دیا. یہ جس لفظ کے لیے میں نے حدیث آپ کو سنانی ہے وہ لفظ یہ تھا کہ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر مردوں میں بھی جان نہ جایا کرتا ہے. ادھر سے بات شروع ہوئی تھی. اب کریمہ کا سلمہ جلوہ گر ہوئے نا مسجد نبوی میں, منبر موجود تھا اور اس نے چونکہ حضور کے لیے بنایا تھا, اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے میرے اور آپ کے کریمہ کا سلمہ سیدھے اپنے ممبر پر تشریف لے گئے. وہ جو نیا ممبر تھا, حضور گئے نا, حضور نے خطبہ شروع کیا. صحابہ کبار کہتے ہیں, صحیح بخاری سے حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں, کہ مسجد نبوی کی دیواروں سے لگتا تھا رونے کی آواز آ رہی ہے. کہتے ہیں ہم نے ادھر ادھر دیکھا, رونے والا تو نظر کوئی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اب یہاں رونے کی اونچی اونچی آواز آئے تو آپ سارے لوگ دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا, ادھر سے ہے, ادھر سے, ادھر سے ہے. اگر بندہ یہاں کوئی نہ ہو تو حیران کن بات تو ہے نا, کہ جتنے بندے بیٹھے ہیں ان میں سے تو رو کوئی نہیں رہا, اور رونے کی آواز مسجد سے ہی آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز آ رہی تھی اور ظاہری طور پہ ہمیں بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. کل لگتا یوں تھا کہ اس کے رونے سے دیواریں پھٹ جائیں گی. کم حیران تھے رو کون رہا ہے, جہاں وہ کھجور کا پرانا تنا تھا. آقا نے اس پہ ہاتھ رکھا نا, صحابہ کہتے ہیں جیسے بچے کو ماں چپ کروائے نا, وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر رہا ہوتا ہے. وہ کھجور کا تنا جب سسکیاں لے کے چپ کر رہا تھا, تب ہمیں پتا چلا کہ صرف ہم ان سے محبت نہیں کرتے, یہاں تو کھجوروں کے تنے بھی ان سے محبت کیا کرتے ہیں. حضرات صبح مسئلہ پوچھئے کسی عالم سے کہ کھجور کے تنے کو رب نے کان دیے ہیں, کیا وہ سن سکتا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں. کیا رب نے اس کو آنکھیں دی ہیں کھجور کے تنے کو کہ دیکھ سکتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں. کیا کھجور کے تنے کو رب نے دماغ دیا ہے کہ سوچ سکتا ہے؟ جواب ہوگا نہیں. پوچھئے کیا کھجور کے تنے کے اندر دل ہے کہ محسوس کرے غم کو اور خوشی کو؟ جواب ملے گا نہیں. حضرات جب اس کی آنکھیں کوئی نہیں تھی تو پھر دیکھتا تو کوئی نہیں تھا, جب کان کوئی نہیں تھے تو پھر سنتا تو کوئی نہیں تھا نا, جب دل کوئی نہیں تھا تو محسوس تو کوئی نہیں کرتا تھا نا, جب دماغ کوئی نہیں تھا تو پھر سوچتا تو کوئی نہیں تھا. تو پھر آج جب حضور اس سے ذرا کریم آقا جلوہ فرما دوسری طرف ہو گئے, اس کو رونا کیوں آیا؟ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے حضور سے محبت اتنی کرتا تھا کہ آج جب حضور تھوڑا سا اس سے دور ہوئے نا, اس سے برداشت ہی نہ ہوا, وہ اپنے مقام پہ رونے لگ گیا. پتا چلا مصطفیٰ سے محبت ہو جائے تو رب بے جان کھجوروں کے تنوں کے اندر بھی جان پیدا کر دیتا ہے. وہ مصطفیٰ کی محبت میں سنا بھی کرتے ہیں, رویا بھی کرتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں التجا بھی کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو جنتی بنوا بھی لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب آقا کریم نے اس سے پوچھا, حضور نے اس سے پوچھا, فرمایا یہ بتا تو یہیں رہنا چاہتا ہے تو تجھے باغ میں لگوا دیتا ہوں, اگر تو جنت میں رہنا چاہتا ہے تجھے جنت میں لگوا دیتا ہوں. فرما تو بتا. اور سنن دارمی کی حدیث کے اگلے لفظ ہیں, آقا نے فرمایا اس نے جنت میں جانا پسند کیا, ہم نے اسے جنت میں پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام تو غلام رہے, انسان تو انسان رہے, اگر کھجور کا تنا بھی ان کی محبت میں روئے تو مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہوتا.
حضور اس کے پاس بھی آ جایا کرتے ہیں، حضور اسے بھی چپ کرواتے ہیں، اور اگر کھجور کے تنے کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو اور وہ حضور سے جنت مانگے تو حضور دے دیا کرتے ہیں۔ جو نبی کھجور کے تنے کو جنت دے سکتا ہے، وہ حضور کا ذکر کرنے والے جو حضور کے غلام ہیں ان کو بھی جنت آقا عطا فرما سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کی محبت وہ ہے جو بے جانوں کو نصیب ہو جائے تو وہاں بھی جان آ جایا کرتی ہے۔ اب ایک حدیث میں نے اور سنانی ہے آپ کو، اور اس میں سارے جتنے سوال اور جتنے مضمون میرے ذمہ لگائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ سارے اس کے اندر آ جانے ہیں، اور آپ کے لیے پیغام بھی، اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی پیغام اس کے اندر۔ گرامی کے حضرات، بس تقریباً 7 سے 10 منٹ کے اندر آپ کے میرے آقا مکہ پاک سے چلے، حضور جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔ امام زرقانی نے نقل کیا اس کو، امام قسطلانی نے نقل کیا، سبل الہدی والرشاد نے، علامہ یوسف صالح شامی نے نقل کیا، اور کچھ اس کے لفظ بہقی شریف کے مصنف امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی نقل کیا، کچھ الفاظ مبارکہ در منصور کے اندر نقل کیا اس کو، امام سیوطی علیہ الرحمہ نے، دیگر محدثین نے۔ حضور مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اور قافلہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں امتیوں میں، ان کا ایک غلام ہے ابوبکر صدیق کا خدمت کرنے والا، اور ایک بندہ تھا جو انجان راستے کو جانتا تھا، یہ نیا راستہ تھا، اس سے عام روٹین میں سفر نہیں ہوتا تھا۔ جب حضور غار ثور سے نکلے، یہ 3 بندے اور نبیوں کے تاجدار امام اور 3 امتی حضور کے ساتھ راہ جاتے ہوئے نا، مکے اور مدینے کے درمیان ایک وادی تھی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں چھوٹا سا محلہ، اور محلے میں اکیلی جھونپڑی، اور اس جھونپڑی میں ایک عورت بیٹھی تھی اور ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ حضور جب قریب پہنچے نا، حضور نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھ کھانے کی کوئی چیز ہے اس کے پاس تو ہم قیمتاً خرید لیتے ہیں۔ تو بکر صدیق نے پوچھا، اس نے کہا میں بڑی مہمان نواز ہوں، بڑی خدمت کرتی ہوں مہمانوں کی، لیکن قدرتی بات ہے آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس کی جھونپڑی میں نا نکر پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ کریم آقا نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھ اس کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا اگر اس میں دودھ ہوتا تو میں خود پیش کر دیتی، اس میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ چل جا سکے ریوڑ کے ساتھ، اور عرصہ ہوا اس نے تو دودھ دیا ہی نہیں، تھانے سے خشک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اس بکری کی مالکن تو ہے نا، اجازت تو دے جانے اور مدینے کا تاج، اجازت تو دے۔ کیا بات ہے جی، حضرات کہہ رہے تھے بس ذرا لنگر کے بارے میں میرا نمائی کرنی ہے جی، تو یہ جو آپ ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا نہ کیا کریں کہ پہلے ہی آپ شاپر بھر لیں جی، اتنا زیادہ کھا لیں کہ جو بعد میں آنے والے ہوں، جو پچھلی محفل پہ بیٹھے ہوں، ان کے لیے بچے ہی نہیں جی۔ حضور نے کیا فرمایا بکری کی مالکن تو ہے، اجازت تو دے، تو اجازت دے دے، آگے دودھ جانے رب کا حبیب جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ عظیم بزم پاک دی عظیم پر وقار شخصیت، شہنشاہ نقابت، فخر نقابت، عزت راہ استاذ محترم ڈاکٹر ملک طاہر عباس خضر کھچی صاحب، آپ اس محفل پاک میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے حضور کے غلام یہ کھڑے مہربانی فرما کر تشریف رکھیں۔ بڑی محبت کے ساتھ تمامی اب آپ تشریف رکھیں، مہمان انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ تشریف لاتے رہیں گے، اور مجھے پونا گھنٹہ کہا گیا، میں نے کہا میں آدھے گھنٹے میں کلوز کروں گا، جو کہ مہمان زیادہ ہیں، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رات کو بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور صبح فجر کی نماز میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کے بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ صرف محفل تک حضور کا ذکر نہیں کرنا، نماز میں بھی رب کے حبیب کا ذکر کرنا ہے۔ بڑی توجہ، آقا نے اس سے اجازت مانگی، فرمایا اجازت تو دے، مالک تو ہے، مالکن تو ہے، تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، اگر یہ بکری دودھ دیتی ہے تو آپ دودھ نکال لیں،
کیونکہ مجھ سے تو اس کا دودھ نہیں نکالا جائے گا کہ دیتی ہی کوئی نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا پھر یوں کر، تیرے گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے نا وہ لے آ، سب سے جو بڑا برتن ہے تیرے گھر میں وہ لے آ۔ جو بکری دودھ دیتی ہی نہیں تھی، جس کے تھن عرصے سے خشک ہو چکے تھے، جس کی ہڈیوں میں اتنی کمزوری تھی کہ چل کے نہیں جا سکتی تھی، چلو اس کا دودھ نکل بھی جاتا تو کوئی 2-4 گھونٹ، کوئی آدھا پائیا، کوئی پائیا، کوئی آدھا کلو، کملی والے نے کیا فرمایا؟ جو گھر میں سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کے آ۔ گویا مصطفیٰ پیغام دے رہے تھے جب ہمارے لنگر کی باری آئے پھر کھلا دل کر کے کھلے برتن لے کے شروع تم کر دینا، برکت خدا اور مصطفیٰ پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ام معبد کملی والے کی بارگاہ میں برتن لے آئی اور پھر تکتی رہی کہ حضور کرتے کیا ہے۔ اب اگلے لفظ سننا اور اپنی ایمان کی تازگی خود محسوس کرنا۔ امام کستلانی فرماتے ہیں کملی والے اس بکری کے قریب ہوئے، حضور نے برتن زمین پہ رکھا اور میرے آقا اس کے قریب ہو کے بیٹھے نا، حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کستلانی فرماتے ہیں بکری نے اپنی پچھلی دونوں ٹانگیں کھول دی۔ آپ دیہات میں رہنے والے ہیں، میں منظر کشی کر رہا ہوں، جانور نے دودھ نہ دینا ہو نا، پاس جا کے بیٹھے، نیا بندہ آ جائے دودھ دونے والا تو فوراً ٹانگیں مارتی ہے گائے، ٹانگیں مارتی ہے بھینس کہ پیچھے ہٹ، تو میرا مالک نہیں ہے، میں نے دودھ نہیں دینا۔ جس دن جانور نے دودھ نہ دینا ہو وہ ٹانگیں پیچھے کھینچ کے مارتا ہے، اور جب دودھ دینا ہو تو وہ ٹانگیں سکیڑتا نہیں ہے، وہ ٹانگیں مارتا نہیں ہے، وہ ٹانگیں ڈھیلی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دودھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب عقیدے کا جملہ سننا، آج تک یہ بکری مکے میں نہیں گئی، مصطفیٰ آج تک ام معبد کی جھونپڑی میں نہیں آئے، بکری نے آج تک مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے آج تک بکری سے ملاقات نہیں کی، وہ نہیں جانتی تھی حضور کدھر پیدا ہوئے، نہیں جانتی تھی حضور نے کہاں اعلان نبوت کیا، لیکن جو ہی حضور قریب آئے اس نے دونوں ٹانگیں کھول دی اور دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے جس بکری نے مصطفیٰ کو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، وہ حضور کے قریب آتے ہی اپنا انداز کیوں بدل رہی ہے؟ اسے کس نے بتایا تھا کہ آج تیری کلی میں آمد مصطفیٰ ہو گئی ہے؟ اسے کس نے بتایا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ آ جاتے ہیں سب بہاروں پہ چھا جاتے ہیں، صرف انسان نہیں جانور بھی ان کی آمد کا اثر محسوس کرتے ہیں۔ اس پہ 1.25 گھنٹہ ہو سکتا ہے گرامی حضرات اگر تفصیل بیان کی جائے۔ اس نے دونوں ٹانگیں کھولی، میں نے اپنا پیغام مکمل کرنا ہے، دونوں ٹانگیں کھولی، حضور نے جو تھنوں پہ ہاتھ رکھا، جہاں کبھی دودھ تھا ہی نہیں وہاں میرے رب نے پیدا کر دیا۔ یہ یکم ہجری کی بات ہے، جب حضور سفر کر رہے تھے، مدینے آقا پہنچے تو ہجری سال کی ابتدا ہوئی، اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 18 ہجری کے اندر قحط آیا اور پورے مدینے کے اندر جانور بھوکے ہو گئے، جانوروں کا دودھ ختم ہو گیا۔ کستلانی لکھتے ہیں اس سال میں یعنی 18 سال بعد بھی وہ بکری اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ پورے محلے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ جس بکری کے تھن پہ مصطفیٰ ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دے 18 سال تک فیض جاری رہتا ہے۔ جانور سے انسان افضل ہے، کافر سے مسلمان افضل ہے۔ حضور بکری کے محلے میں جائیں اور بکری حضور کی آمد پہ اپنا انداز بدلے، مصطفیٰ فیض اتنا دیتے ہیں کہ 18 سال بعد بھی پورے شہر کے لیے اس کا دودھ کافی ہو جاتا ہے۔ جو نبی اپنی آمد پہ جانوروں کو اتنا عطا کرتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والوں کو کتنا عطا کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ حضرات وہ یا نبی گرامی قدر حضرات بڑی توجہ، وہ برتن بھر گیا، حضور نے فرمایا ابو بکر اس سے کہو ایک برتن اور لے آ۔ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ہو گئی رات مگر رزق کا اجالا نہ گیا۔ میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، میرے مصطفیٰ نے اتنا مجھ کو دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ یہ جو میرے فیلڈ کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے پیغام۔ خضر صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ، قبلہ کاری صاحب بھی، اور جتنے ائمہ کرام محفل میں بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، قراء حضرات، نعت خوان، نقیب حضرات،
یہ ان ساروں کے لیے پیغام ہے کہ محفل سے 1 روپیہ ملے یا 1 ارب ملے یا 1 کروڑ ملے، یہ لنگر چونکہ حضور کے نام پہ ملتا ہے، اسے گنا نہ کریں، کبھی مصطفیٰ کمی نہیں آنے دیں گے، کبھی نہیں کمی آنے دیں گے۔ میں نے ایک بار کہا تھا جھولی میری خالی ہے، میرے مصطفیٰ نے اتنا مجھ کو دیا، مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ ہم ادھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ادھر جیب سے نکالتے ہیں، یار یہ تو 5000 بنا، 4500 کا تو پیٹرول لگ گیا تھا، مجھے کیا بچے گا؟ اور کملے خدا کے بندے، تجھے یہ کم بچا ہے کہ آج تجھے 35 منٹ حضور کا ذکر کرنا نصیب ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ یہ جو محفل سے بطور خاص تمہیں لنگر کی صورت میں ملے، وہ 1 روپیہ ہو یا 1 ارب ہو، اسے گنا نہ کریں، کیونکہ اس پیسے کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف ہو گئی ہے۔ اگر مٹی کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو جائے تو ہم تو اس کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ گرامی کے حضرات، دوسرا برتن آیا، حضور نے وہ بھی بھر دیا۔ اب حضور نے پتہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جس کا ہے نا پہلے اس کو پلاؤ۔ ام معبد کو پلایا گیا، جو غلام ساتھ تھے ان کو پلایا گیا۔ نبیوں کے تاجدار نے نوش فرمایا۔ حضور ایک بھرا ہوا برتن اس کے پاس رکھ کے گئے نا، شام کا وقت ہوا، ابو معبد اس کا خامد تھا، وہ آیا نا، اس نے کہا ام معبد خیر ہے، آج تو تیرے گھر کے اندر خوشبوئیں بھی عجیب ہیں اور دودھ سے بھی برتن بڑا بڑا ہے، جانور تو سارے میں لے کے گیا تھا۔ ام معبد نے کہا ہاں آج کچھ ایسی ہستی آئی ہے، تھوڑی دیر ہوئی، ایک آیا کالیاں زلفاں والا، 2 گھڑیاں وہ ٹھہرے تھے، کر گیا نور اجالا۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے بات سنی، اس نے کہا جلدی کر مجھے ان کا نام بتا۔ اس نے کہا نام تو پوچھنا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا وہ زنانی والی گل کیتی ہے نا، تو اتنا بابرکت تیرے گھر میں مہمان آیا، تو نے نام ہی نہیں پوچھا، جلی عورت ہی بن کے رہ گئی۔ اس نے کہا ابو معبد تانے نہ دے، ادھر تو ہوتا نا تو ہوش تجھے بھی کوئی نہیں رہنا تھا۔ اب کستلانی نے وہ جملے لکھے ہیں، چونکہ عرب عورت تھی نا، اس نے نقشہ کھینچا، اس نے کہا وہ جب مسکراتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ان کے دانتوں سے نور نکل کے کائنات کو منور کر رہا ہے۔ وہ جب کھڑے ہوتے تھے قد نہ ان کا بہت لمبا کہ عجیب محسوس ہو، نہ بہت چھوٹا کہ چھوٹا محسوس ہو، قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب کھڑے ہوتے تو ساری کائنات ان کے سامنے نیوی ہی نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ جب دور کھڑے ہوتے تھے حسن و جمال والے، نیڑے آتے تو اور کمال والے، ان کے چہرے پہ نور ایسا تھا کہ سورج بھی شرما جاتا، ان کی آنکھیں ایسی تھی کہ لگتا ایسے تھا ابھی سرما ڈال کے آئے ہیں، حالانکہ سرما ڈالا ہوا کوئی نہیں تھا۔ ابو معبد وہ سونا ہی اتنا تھا کہ میں تو اس کو تکتی ہی رہی، مجھے تو نام پوچھنا ہی یاد نہ رہا۔ وہ تو وہ تھی نا، یہ تو میرے علی نے بھی دیکھا تو یہی کہا اس صورت میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی نشان آکھاں۔ اب مانا سنے، روزانہ شعر سنتے ہیں۔ پہلے میرے علی نے کہا اس صورت میں جان آکھاں، پھر کہا میرے علی صرف تیری جان تو نہیں ہے، یہ تو کل جہان کی جان ہے۔ پھر اگلا مصرع لکھا اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، پھر کہا نہیں میرے علی صرف جہان کی جان نہیں ہے، یہ تو خدا کی خدائی کی شان بن کے آئے ہیں۔ اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی نشان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ مطلب کیا کہ خدا نے مصطفیٰ کو ایسی شان دی جس شان سے پھر کائنات کے ہر بے شان نشان پائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری جملے گرامی حضرات اس حدیث کے اور میرا مضمون مکمل۔ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں، نام تو نے پوچھا کوئی نہیں، شانیں بڑی بیان کی ہیں، اپنی طرف سے ہی نام رکھ لیتے ہیں۔ آج لوگوں نے نام رکھنا تو فون کرتے ہیں حضرت بتائیں نام کیا رکھا جائے، بیٹے کا بیٹی کا، حضرت یہ نام رکھا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیشہ وہ نام ہی اعلیٰ ہے، ہمیشہ وہ نام ہی اعلیٰ ہیں جن ناموں کو نیک لوگوں کی طرف نسبت ہے۔ کرکٹروں اور ایکٹروں کے نام پہ نام رکھو گے نا تو پھر نسل کے اندر ان کی صفات پیدا ہوں گی۔ اگر حضور کے آل و اصحاب کے نام پہ نام رکھو گے تو ان میں برکتیں بھی آل و اصحاب کی ہی پیدا ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں؟ انہوں نے کہا وہ چونکہ آئے تھے نا تو بڑی برکت ہوئی ہے اس لیے نام رکھ دو مبارک، برکت والا۔
برکت دینے والا. اب شام کو نہ روزانہ ابو معبد کی اور ام معبد کی کٹیا میں 2 میاں بیوی وہ اور تیسرا ان کا چھوٹا بچہ. وہ ابو معبد آتا نا شام کو بکریاں چرا کے کہتا ام معبد کھانا بعد میں دینا، ذرا سناؤ نا وہ مبارک کیسے آیا تھا، اس نے برتن کیسے منگوایا تھا، اس نے ہاتھ کیسے رکھا تھا. ہر روز مصطفیٰ کا ذکر وہ کرتے، جانتے نہیں تھے وہ کون ہے. ذکر حضور کا کرتے. نہ کوئی لائٹنگ تھی، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا، نہ کوئی بڑا سٹیج تھا. مکے اور مدینے کے درمیان وہ کٹیا تھی، جھونپڑی تھی، اور اندھیرے میں پتہ نہیں چراغ بھی بیچاروں کے پاس تھا یا نہیں، لیکن وہ 3 بندے حضور کا ذکر یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت اتنی پیدا ہو گئی کہ کافی عرصے کے بعد جب ام معبد اور اس کا بیٹا مدینے میں گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے. اس بچے نے کہا اماں جس مبارک کا روزانہ ذکر کرتی ہے وہ دیکھ اس کا یار جا رہا ہے. اللہ اکبر. ام معبد صدیق اکبر کے پاس آ کے کہنے لگی این المبارک، 10 ساڑھا مبارک کتھے ہے. صدیق اکبر پریشان ہو گئے، کہا کیا کہہ رہی ہے، کون سے مبارک؟ کا وہ ہستی جو ہمارے گھر آئی تھی. کہا اچھا اچھا. حضور کے پاس لے کے آئے حضرت ابوبکر صدیق. ام معبد نے کلمہ پڑھا، اس کے بچے نے کلمہ پڑھا. واپس گئی. شام کو ابو معبد آیا، اس نے کہا کٹیا کا ماحول بدلا ہوا ہے. کہا اس لیے بدلا ہوا ہے کہ آج ہماری مبارک سے ملاقات ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا بتاؤ. اس نے حضور کا تعارف کرایا. وہ آیا حضور کے پاس، اس نے بھی کلمہ پڑھا. نتیجہ یہ ہے حضور کے ذکر کی محفل میں آنے سے پہلے حالات اور ہوتے ہیں، محفل کے بعد حالات اور ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے اتنا خرچ کیا ہے، مہمان اتنی دور سے آئے ہیں، آپ اتنی دور سے سننے والے آئے ہیں کہ محفل سے پہلے بھی ہم اسی طرح تھے اور محفل کے بعد بھی اسی طرح رہے، تو پھر گویا کما حق ہو ہم فیض نہیں پا سکے. محفلیں بدلنے کے لیے ہوتی ہیں. صبح میری مائیں بہنیں بیٹیاں جائیں تو ان کے چہروں پہ پردہ ہو، وجود پہ برقع ہو. اوارڈن گوارڈن پوچھے بے خیر ہے تو بتائے رات کو مصطفیٰ کی محفل میں گئی تھی، حضور کی محفل کے صدقے پردہ نصیب ہو گیا. جو بے نمازی آئے ہیں نمازی بن کے جائیں، جو زانی شرابی آئے ہیں اپنے گناہ سے توبہ کر کے جائیں. جس نے زندگی کے اندر برائیاں شامل کی ہوئی تھی وہ برائیاں اپنی زندگی سے نکالے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لے جائے. اللہ آپ کو مجھے نیک عمال کرنے، شریعت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.